تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو بندہ مجھ سے محبت کرنا چاہے تو وہ میری اتباع کرے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری اتباع کرو یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اب اگر کسی بندے سے اگر اللہ تعالیٰ محبت کرے تو اس بندے کا مقام کیا ہوگا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے اسی وقت محبت کرے گا جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. ہم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت نہیں کرے گا. معزز سامعین کرام، ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مدینے میں ایک نوجوان رہتا تھا جو وہیں پیدا ہوا تھا اور اس کا ذاتی مقام تھا وہاں پہ، لیکن اس کی زندگی کا جو طرز عمل تھا وہ بالکل یہود و نصارہ کے مطابق اپنی زندگی گزارتا تھا. بظاہر کلمہ تو پڑھتا تھا لیکن اس کا رہن سہن، اس کے لباس، چہرے میں داڑھی نہیں، بالوں کو بالکل انگریزوں کی طرح رکھنا، یعنی کچھ بھی بظاہر اپنے مذہب اسلام کا کوئی طور و طریقہ اس کے اندر نہیں دکھتا تھا. تو اس نوجوان کا جب انتقال ہوا، جنازے کی نماز پڑھا کر کے جنت البقیع میں اس کو دفن کر دیا گیا. جب جنت البقیع میں دفن کیا، دفن کرنے کے بعد ایک آدمی جس کے پاس کوئی کاغذ تھا اور ایسا کاغذ کہ بہت ہی اہمیت کا حامل تھا، اور اس نے اپنے اس کاغذ کو زیب میں رکھا تھا. اب وہ کدھر گم ہو گیا سمجھ میں نہیں آ رہا. جب اس نے غور و فکر کیا تو سمجھ میں آیا کہ جس وقت میں اس نوجوان کی لاش کو قبر میں اتارنے کے لیے جب میں قبر میں اترا تھا، اس وقت وہ کاغذ میرے جیب سے نکل گیا اور اس قبر میں گر گیا، اور وہ بہت قیمتی اور ضروری کاغذ تھا. اب اس نے وہاں کے حکومت سے اجازت لی کہ ہمیں وہ کاغذ چاہیے، لہذا ہمیں قبر کو دوبارہ کھودنے کی اجازت دیں. تو حکومت نے اجازت دے دی. اب وہ شخص اس نوجوان کی قبر کے پاس آیا اور قبر کو کھود کر کے جب اس نے اپنے کاغذ کو نکالنے کے لیے اندر داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کی لاش اس قبر میں ہے. اب وہ آدمی حیران کہ کل تو میں یہاں پر ایک نوجوان بچے کو دفن کیا تھا، اب دیکھ رہا ہوں یہ خوبصورت لڑکی ہے. لوگوں کو بتایا، پورے شہر میں چرچا ہوا، لوگ دیکھنے کے لیے پہنچ گئے. لوگوں نے اس کی فوٹو لے کر کے اخبار میں شائع کر دیا. یہ خبر پوری دنیا میں پھیل گئی. جب خبر پوری دنیا میں پھیلی تو یورپ کے کسی ممالک میں کسی جگہ ایک شخص نے اس تصویر کو دیکھا
اور اس نے پہچان لیا کہ یہ تو ہماری بچی ہے جو 1-2 دن پہلے انتقال کر گئی اور اس کو دفن کر دیا تھا۔ چنانچہ رابطہ قائم کیا کہ وہ بچی تو ہماری بچی ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کو بلایا تو پتہ چلا کہ وہ بچی یورپ کی ممالک کی تھی، وہ بچی یورپ کی ممالک تھی اور 2 دن پہلے اس کا انتقال ہوا تھا، اور اس نے وہاں پر عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا تھا۔ تو اس لڑکی کے جو والد ہے اس سے پوچھا کہ آپ کی جو بچی ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم ہے؟ تو اس لڑکی کے والد نے کہا کہ یہ جو ہماری بچی 2 دن پہلے انتقال ہوئی ہے، وہ بچی کیونکہ ہم لوگ تو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہماری بچی اسلام کے بارے میں پڑھائی کرتی تھی اور وہ ہم سے بار بار کہتی تھی کہ مجھے مذہب اسلام سے محبت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہو سکتا ہے کہ اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہو، اور جب وہ انتقال کر گئی تو اس کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا، اور یہ نوجوان بچہ جو مدینے میں رہتا تھا یہیں پیدا ہوا تھا، لیکن اس کا طور و طریقے پورے بالکل انگریزوں جیسا تھا، اور جب یہ انتقال ہوا تو اس کو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کے لاش کو کہاں پہنچایا؟ اسی عورت بچی، اسی لڑکی کے قبرستان میں۔ جب اس لڑکی کے والد نے اپنی بچی کے قبرستان میں جا کر کے قبر کو کھودا تو دیکھتا کیا ہے، وہی نوجوان جو جنت البقیع میں دفن کیا تھا وہ نوجوان یہاں پہنچ گیا، اور اس قبر کی یہ لڑکی جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کو جو مدینے میں پیدا ہوا، مدینے میں رہتا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اخلاق اور کردار اور جو طور و طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے کر کے گیا، ان طریقوں کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا تھا، نہ اس کے پاس کوئی اسلامی لباس رہتا تھا، نہ اس کے چہرے میں کوئی داڑھی رہتی تھی، بالکل انگریزوں جیسے بال کی کٹنگ کو رکھتا تھا۔ اس طریقے سے وہ نوجوان اپنی زندگی گزارا، جب انتقال ہوا اس کو جنت البقیع میں دفن کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لاش کو یورپ کے ممالک کسی عیسائی کے قبرستان میں لے جا کر کے پہنچا دیا، اور وہ لڑکی جو عیسائی قبرستان میں دفن تھا، اس لڑکی کے اندر اسلام تھا، اس لڑکی نے اسلام سے محبت کرتا تھا، تو اس لڑکی کو یورپ عیسائی قبرستان سے لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت البقیع میں پہنچا دیا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ جہاں بھی رہے گا نبی کا دیوانہ، جہاں بھی رہے گا نبی کا دیوانہ، وہ پہنچے گا طیبہ گھسکتے گھسکتے، وہ پہنچے گا طیبہ گھسکتے گھسکتے۔ میرا عزیز دوستو، اگر کوئی عاشق رسول ہے، اگر کسی کے جسم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لباس ہے، اگر کسی کے چہرے میں داڑھی ہے، اور وہ کسی بھی ملک میں دنیا کے کسی بھی کونے میں دفن کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاشق رسول کو وہاں سے کھینچ کر کے لائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنت البقیع میں پہنچا دے گا۔ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، لیکن آج ہم نے اپنے نسلوں کو اس قدر غیروں کے طریقوں میں بالکل ملوث کر دیا کہ ان کے لباس، ان کے
بال کی کٹنگ آج کل ایسا چل گیا کہ بالکل پیچھے سے گنجا اور سامنے سے پنجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم، کہ جو کسی غیروں کی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی محبت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرے گا.